السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، جونیئر ڈاکٹرز، مائی اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا اپنا ڈاکٹر پروفیسر میاں محمد اظہر، پروفیسر آف آرتھوپیڈک سرجری اینڈ انٹرونشنل اسپائن اینڈ پین اسپیشلسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا ڈاکٹر پروفیسر میاں محمد اظہر، انٹرونشنل اسپائن اینڈ پین اسپیشلسٹ۔ یہ میرا آج کا جو ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے سروائکل اسپونڈیلوسس، جس کو ہم عام فہم زبان میں گردن کا درد بھی کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو ٹاک ہے یہ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے، میرے جونیئر ڈاکٹرز کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے ہے، اور اس کا مقصد آپ کو گردن کے درد کی وجوہات اور اس میں چھپی ہوئی جو بیماریاں ہیں ان کے متعلق آگاہ کرنا ہے، تاکہ آپ کا اپنا کوئی بھی قریبی عزیز بھائی، دوست یا لوڈ ون اس پرابلم میں مبتلا ہو تو آپ فوری طور پر اپنے کسی قریبی ڈاکٹر کو دکھا کر اس کا بر وقت علاج کروائیں، تاکہ آپ کسی آنے والے خطرے سے بچ سکیں۔ گردن کا درد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جس کو ہم سروائکل اسپونڈیلوسس کہتے ہیں، یہ یوزلی 40 سے 60 سال کی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے، اور سروائکل اسپونڈیلوسس کو ڈیولپ کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو اس میں مریض کو درد بھی نہیں ہوتی، لیکن جب درد ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ گردن سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ درد آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی کندھے کی طرف جاتی ہے، پھر بازوؤں کی طرف جاتی ہے اور بازو سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے گردن اور اس کو درد کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیں گردن کی اناٹومی کو کنسیڈر کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ گردن میں کون سا اعضاء ہے جو کہ اس تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ گردن میں یوزلی 7 موڑیں اور 8 نروز ہوتی ہیں، اور ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ گردن میں بیسیکلی جب جوڑ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں پٹھوں، تو اس پروسیس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں، جس میں کہ سب کونڈل سکلیروسس یا آسٹیوفائٹ یا سسٹ فارمیشن بن جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نوکیں گردن کے موڑوں میں نکل آتی ہیں جو کہ پٹھوں کو زخمی کرتی ہیں، جس کی وجہ جو کہ درد کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح جب یہ تکلیف بڑھتی جاتی ہے تو موڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنی شکل و شباہت کو اور اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین نہیں رکھ سکتے، جس کی وجہ سے اس کے اسٹرکچرز، نروز جو وہاں سے حرام مغز سے نکل رہی ہوتی ہیں ان پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو یہ جو ڈی جنریشن کا عمل ہے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں ادھر بتاؤں گا کہ یہ بڑھتے بڑھتے یہ جو فورامن جو کہ حرام مغز سے نکلنے والی نروز ہوتی ہیں اس کو بھی دباتا ہے۔ وہ فورامنس کے اندر آسٹیوفائٹ بن جاتے ہیں، جس سے نرو جو ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے اور جو درد کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے موڑوں میں فسٹ جوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے فلیکشن، ایکسٹینشن، روٹیشن یا سائڈ بینڈنگ وغیرہ کے کام آتے ہیں۔ جب ڈیجنریشن کا عمل ہوتا ہے تو گردن کے پٹھے سخت سٹف ہو جاتے ہیں، جو اور نیک کی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ پینفل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سروائکل اسپائن کے ساتھ جو دو، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ 7 موڑے ہوتے ہیں، اور ان 2 موڑوں کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈسک رکھی ہوتی ہے جو کہ ورٹیبرل ہائٹ کو مینٹین رکھتی ہے اور اس کی بایو میکینیکل ری ارینجمنٹ نہیں ہونے دیتی۔ ڈسک کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک کو ہم نیوکلیس پلپوسس کہتے ہیں اور ایک کو ہم اینولس فائبروسس کہتے ہیں۔ اینولس فائبروسس ڈسک کی ہائٹ کو مینٹین رکھتا ہے، اور نیوکلیس پلپوسس ایک جیلی لائک مٹیریل ہوتا ہے جو کہ آپ کی گردن کی فلیکسیبلٹی یا روٹیشنل موومنٹس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ جب اینولر ٹیئر ہوتا ہے تو ڈسک مٹیریل باہر نکل جاتا ہے، جس کو ہم ڈسک بلج یا ڈسک ہرنیشن کہتے ہیں، اور یہ جو ڈسک نکلتی ہے یہ حرام مغز سے نکلنے والی نرز کو دبا دیتی ہے، جس سے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ پروسیس بڑھتا جائے تو یہ سیدھا سروائکل اسپائن کو بھی انوالو کر دیتا ہے، جس کو ہم سروائکل مائلوپیتھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر بعض اوقات آپریشن کروانے کے بعد بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کو کہ بہت شدت سے گردن کا درد ہوتا ہے، اسی طرح سے انفیکشن، انفلمیشن، ٹیومر یا دوسری بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ گردن کے درد کا باعث بنتی ہے۔ گردن کے درد کا ڈائگنوسس، میں ایز اے کلینیشین اینڈ ود ہیونگ سچ اے لانگ ٹائم ایکسپیرئنس، میں یہاں پہ یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈائگنوسس جو ہوتا ہے اسمارٹ کلینیشینز
can diagnose the problem and can pick the problem 90% of the cases with the clinical examination. So سب سے پہلے جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں اور معائنہ کرنے کے بعد ہم ذہن میں اس کا کوئی ڈائگنوسس بناتے ہیں جس کو کہ ہم ایکس ریز یا اگر مریض کو کوئی ایسوسیٹیڈ بیماریز ہیں تو اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور بعض اوقات ہم سی ٹی اسکین ایم آر آئی نرو کنڈکشن اسٹڈیز وغیرہ کا سہارا لے کر اپنے فائنل ڈائگنوسس پہ پہنچتے ہیں تاکہ مریض کا پراپر اور ٹو دی پوائنٹ علاج کیا جا سکے. ہاں جی, یہاں پہ آپ بات کریں گے کہ ہم اس گردن کے درد کا علاج کیسے کرتے ہیں. گردن کے درد کا علاج نارملی شروع میں جب درد کی شدت کم ہوتی ہے تو ہم نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس یا مسل ریلیکسن یا اینگزولیٹک وغیرہ سے کرتے ہیں اور مریض کو کچھ احتیاطی تدابیر وغیرہ بتاتے ہیں. اگر ان سے اور یا ہم اس کے ساتھ ہم ان کی فزیوتھراپی بھی کرواتے ہیں جس سے کہ مریض کو تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر ہمارے پاس جو ہے عام طور پر پہلے صرف ایک طریقہ علاج بچتا تھا جس کو کہ ہم سرجری کہتے ہیں. گردن کی سرجری نو ڈاؤٹ از این اسٹیبلش پروسیجر, لیکن بعض اوقات اس کے خطرناک نتائج بھی ہوتے ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے. لیکن آج ہم بات کریں گے ایک جدید طریقہ علاج پہ جس کو ہم ریڈیو فریکوینسی رائزوٹمی کہتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے ریڈیو فریکوینسی رائزوٹمی کی جس کو کہ ہم ایڈوانس بایو میڈیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے مریض پر اپلائی کرتے ہیں اور اس میں ایک جنریٹر ہوتا ہے اور اس میں ریڈیو فریکوینسی الیکٹروڈ اور کینولاز وغیرہ ہوتے ہیں جس سے پہلے ہم جو نرو تکلیف کا باعث بن رہی ہوتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کو اس پروسیجر سے اس کو ہم اس کی پین ٹرانسمٹ کرنے کی ایبلٹی کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اس میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس پروسیجر کے اندر ہم کوئی کٹ نہیں لگاتے, کوئی بے ہوش نہیں کرتے, کوئی ایک قطرہ خون کا ضائع نہیں کرتے اور مریض جاگ رہا ہوتا ہے. مریض سامنے اسکرین پر اپنا پروسیجر ہوتے ہوئے خود دیکھ رہا ہوتا ہے. اس میں یہ ریڈیو فریکوینسی ٹریٹمنٹ ایک دنیا کا جدید ترین طریقہ علاج ہے. ہمارے ملک میں بہت کم لوگ ہیں جو ریڈیو فریکوینسی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہمارے ملک میں ہے. ہم اپنے سینٹر میں پچھلے 10 سال سے یہ پروسیجر کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے سینکڑوں مریضوں کو اس سے شفا دی ہے.